میری ماں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے مجھے 21 بات ایسے پیش کرنی ہے کہ اگر وہ 21 بات اگر آپ اپنا لیں، اپنے وجود میں لے لیں، اپنے اندر یہ 21 خصوصیت لے لیں تو یہ آپ کو بہت خوبصورت بنا دے گی۔ وہ 21 بات کیا ہے؟ وہ میں آپ کو بہت ہی عام فہم زبان میں اور ایک دم سادے الفاظ میں آپ تک پہنچا دوں۔ نمبر 1، ایسی عورت جس کو فون پر مختصر شارٹ میں بات کرنے کی عادت ہو۔ ہمیشہ میری بہنوں، آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ جو بات اگر ضروریات میں سے نہ ہو تو فون پر بات مختصر کریں اور شارٹ میں کریں۔ نمبر 2، ایسی عورت جو لگائی بجائی اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کرتی ہو، اس لیے کہ تمام فتنوں کا جو جڑ ہوتا ہے سنی سنائی بات کو ہمارے پڑوسیوں میں یا ہمارے سہیلیوں میں کر دینا، اور یہی وجہ لڑائی جھگڑے کی بن جاتی ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت جو خاوند کی محبت کو اپنے بس میں کر لے، یعنی اپنے شوہر کو اتنی محبت دیں کہ اس کو کسی کی محبت کی ضرورت نہ ہو۔ نمبر 4، ایسی عورت جس میں جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، کہ آج کل ہماری بہنوں میں جھوٹ کی بہت عادتیں ہیں، تو اس عادت سے بھی آپ پرہیز کریں۔ نمبر 5، ایسی عورت جو اپنے دل کا غم فقط اللہ کے آگے بیان کرتی ہو۔ اس لیے کہ آج ہماری ماں بہنوں کی ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ ذرا سی کوئی مصیبت یا پریشانی آئی تو اپنے سہیلیوں میں بولنا شروع، اڑوس پڑوس میں بیان کرنا شروع، اور پھر زیادہ تو یہ ہے کہ پریشانی تو قدرتی ہوتی ہے، پھر آپ آج کل چالو چپٹ اور دکان جو لے کے بیٹھے ہیں باپو لوگ، ان کے پاس دعا تعویذ کرنے چلے جانا بے مطلب کا۔ ذرا سا کوئی معاملہ ہوا، یہ باپو، پھر وہاں صحیح نہیں ہوا تو دوسرے باپو، تیسرے باپو، مہینوں میں 10 باپو کے پاس علاج کرنے چلے جانا اور بات کا کوئی وجود نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنے غم کو فقط اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں نماز پڑھ کر، اور جب حد سے زیادہ ہو تو آپ بات بتائیے، جو بات بتانے کی جس کو لائق ہو، کہ جو تمہیں صحیح صلاح دیں، صحیح مشورہ دیں۔ اگر آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے تو لوگ آپ کی ہنسی مذاق اڑائیں گے اور آپ کے پریشانیوں سے واقف ہوں گے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ نمبر 6، ایسی عورت جو خلق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہ کرتی ہو، یعنی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایسا کام کرے جس کو اللہ نے منع کیا ہو، وہ کام کرے، غلط ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے شریعت کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 7، ایسی عورت جو اپنے خاوند کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتی ہو، یعنی کہ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، آپ کی جہاں شادی ہوئی ہے، آپ جہاں آئی ہیں، جہاں آپ کو زندگی پر رہنا ہے، تو آپ کے جو شوہر ہیں ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ اس لیے کہ آج دیکھا کچھ اور ہی جاتا ہے کہ آج کل کی عورتیں اپنے پیئر والوں سے تو برابر حق ادا کرتی ہیں، ان سے تو برابر سلوک کرتی ہیں، لیکن اپنے خاوند کے رشتہ داروں سے کچھ کمی پیشی کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 8، ایسی عورت جو اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتی ہو۔ اس لیے میری ماں بہنوں کہ جو اولاد ہے، جو بچہ ہے، اس کا سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ ہے ماں کی گود، وہ ہے آپ کی تربیت۔ کیوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 3 سال، 4 سال، 5 سال وہ آپ کی تربیت میں ہوتا ہے۔
تو آپ کو چاہیے کہ اس کو صحیح تعلیم دے، اس کا صحیح خیال رکھیں. آپ جو اس کو جسے تعلیم دیں گے ویسا ہی وہ پرورش پائے گا. نمبر 9، ایسی عورت جو رشتہ داروں کے ہاں صلح رحمی کی نیت سے جائیں، یعنی کہ آپ کہیں بھی رشتہ داروں کے یہاں جائیں تو ایسی نیت لے کے جائیں کہ وہاں پر جانے کے بعد محبت کی بات کریں، صلح رحمی کی بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے رشتہ داروں میں نا اتفاقی ہو اور لڑائی جھگڑے ہو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اس نیت سے کسی رشتہ دار کے یہاں نہ جائیں. نمبر 10، ایسی عورت جو خاوند کا بہت زیادہ اعتماد حاصل کر لیتی ہو. کیا مطلب یہ ہے میری بہنوں کہ آپ اپنے خاوند کا، اپنے شوہر کا پورا یقین اور بھروسہ حاصل کر لیں تاکہ وہ باہر بھی جائیں تو اس کو آپ پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا گھر بار، میری بیوی میرے بچوں کو اور میرے گھر بار کو اور میرے مال اور اسباب کو اچھی طرح سے سنبھالتی ہوگی اور سنبھال رہی ہے. اس کو اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ آپ پر ہونا چاہیے. نمبر 11، ایسی عورت جو خاوند کی پریشانی میں اس کو تسلی دینے والی ہو. کیا مطلب؟ آج پریشان حال دنیا ہے میری ماں بہنوں. تو اگر آپ کا شوہر اگر پریشان حال ہے کاروبار کے تعلق سے یا کسی اور وجہ سے، تو آپ اس کو محبت سے تسلی دیں اور اطمینان دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور آپ کی تسلی اس کے لیے بہت بڑا کام کر سکتی ہے. نمبر 12، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دیتی ہو. مطلب میری ماں بہنوں اپنے شوہر کو یہ یاد دلاتی ہو کہ صدقہ دے دیا کریں، خیرات کر دیا کریں، کہ یہ عمل بہت بہترین ہے. اگر آپ کا شوہر اگر یہ عمل نہیں کر رہا ہے یا اس کو یاد نہیں ہے تو وہ عورت کو چاہیے، اس بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو یاد دلائیں، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو دلانے کی طرف، خیرات دلانے کی طرف اس کے دھیان کو لے جائیں. نمبر 13، ایسی عورت جو گھر کے کام کاج کو وقت سے پہلے سمیٹ لیتی ہو. ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہوا صبح میں 11 بجے اٹھ رہے ہیں، 10 بجے اٹھ رہے ہیں، یہ غلط ہے. وہ عورت بہت اچھی ہے جو صبح نماز کے لیے اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور چائے ناشتہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے اور وقت سے پہلے ہی گھر کے تمام کام انجام دے دیتی ہے. نمبر 14، ایسی عورت جس میں اہم باتوں کو نوٹ بک میں نوٹ کرنے کی عادت ہو. یعنی کہ ایسی کام کاج گھر کے جو بھول جاتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایک نوٹ بک میں ڈائری بنا لے، اس میں نوٹ کر لے تاکہ کوئی بھی گھر کا کام درہم برہم نہ ہو اور کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے. تو وہ عورت بھی بہت سمجھدار ہے جو اپنے کام کو یاد سے، اور اگر یاد نہ آتا ہو تو نوٹ بک میں یا اپنی ڈائری میں لکھ لیں تاکہ پورے مہینے کا کام ترتیب وار ہوتا رہے. نمبر 15، ایسی عورت جو گھر کو صاف ستھرا رکھنے والی ہو. اس لیے میری ماں بہنوں کو گھر کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا تو آپ کے گھر میں برکتیں نہیں ہوگی. اگر آپ کا گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا تو آنے والا مہمان آپ کے گھر کو دیکھ کے آپ کی قابلیت اور آپ کی صلاحیت کا اندازہ لگا لے گا کہ یہ عورت جب اپنے گھر بار کو صحیح ستھرا نہیں رکھ سکتی تو اپنے آپ کو کیا رکھتی ہوگی. تو میری ماں بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر بار کو ستھرا رکھیں اور اپنے گھر کے آنگن کو بھی صاف اور ستھرا رکھیں. نمبر 16، ایسی عورت جو گھر کے کام کاج اور کھانے پکانے کے دوران ذکر کرتی ہو. ماشاءاللہ میری ماں بہنوں اگر آپ کو وقت نہیں ملتا عبادت کا، اگر آپ نماز کی پابند ہے، تلاوت کی پابند ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کو ذکر کا وقت نہیں مل رہا ہے تو آپ کھانا پکاتے پکاتے اللہ کا ذکر کیجئے. آپ کھانا پکاتے پکاتے درود شریف کا ورد کیجئے. آپ کھانا پکاتے پکاتے استغفار کیجئے تو وہ کھانے میں بھی برکت ہوگی. اور وہ کھانا جب آپ کھاؤ گی، آپ کے بچے کھائیں گے، آپ کے شوہر کھائیں گے، آپ کی والدہ کھائیں گے، آپ کے گھر بار کے لوگ کھائیں گے تو وہ کھانے میں شفا ہوگی اور وہ غذا آپ کے بدن کو صحت یاب کرے گی اور آپ بیماری سے بچیں گے. نمبر 17، ایسی عورت جو گھر کی ضروریات کی اہم چیزوں کو سنبھال کر رکھنے والی ہو. کیا مطلب؟ گھر کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو ایک جگہ پر رکھیں تاکہ ڈھونڈنے کے وقت
آپ کو آسانی سے مل جائے، اگر کسی چیز کے رکھنے کی کوئی جگہ متعین نہ ہو تو وقت ضرورت پر اسے آپ ڈھونڈتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں۔ نمبر 18، ایسی عورت جو اپنے خادم کو دعا کے ساتھ گھر سے رخصت کرتی ہو۔ میری ماں بہنوں، جب آپ کا شوہر کہیں سفر کے لیے جا رہا ہو یا کاروبار کے لیے جا رہا ہو تو آپ اسے دعا دیجئے کہ اللہ میرا شوہر کاروبار کے لیے جا رہا ہے، سفر کے لیے جا رہا ہے، تو اسے فتح یابی حاصل ہو۔ نمبر 19، ایسی عورت جو خادم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں۔ میری ماں بہنوں، آپ کے شوہر کے آنے سے پہلے آپ اپنے بال کو سنوار لیں، اپنے چہرے کو سنوار لیں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں، اس لیے کہ جب شوہر آپ کا باہر سے تھکا ہارا آئے اور آپ کو دیکھے، آپ کو صاف ستھرا دیکھے اور آپ کو خوبصورت دیکھیں تو وہ آپ کو دیکھ کر ہی خوش ہو جائے۔ تو ہمیشہ شوہر کے سامنے صاف ستھرا اور بن سنور کر رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 20، ایسی عورت جو خادم کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کمی نہ کرتی ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں میری ماں بہنوں، آپ کے شوہر کی جو بھی ضروریات کی چیز ہو وہ اس کے سامنے پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ضرورت آپ کو تلاش کرنی پڑے۔ آپ اپنے شوہر کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ نمبر 21، ایسی عورت جو خادم کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاتی ہو۔ میری ماں بہنوں، آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا بھی بہت غلط بات ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شوہر رزق کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، محنت کے لیے جب باہر نکل جاتے ہیں تو آج کل کچھ عورتیں 10 محلے میں، اپنی سوسائٹی میں 10 گھر میں پھرتی ہے۔ ایسی عورت کی عادتیں بہت خراب ہیں۔ جو عورت 10 گھر میں پھرتی ہیں وہ عورت تمام گھر کے، تمام لوگوں کے گھر کے حالات کو اور ان کی پریشانیوں کو جان لیتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں سے بچنا چاہیے جو 10 گھر پھرتی ہو۔ اور میں ایسی اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ یہ عادت غلط ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے 10ویں گھر، 5ویں گھر اور پورے محلے کے گھر میں گھومنا اور پھرنا یہ غلط ہے۔ اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ بغیر کسی ضرورت کے، اگر آپ کو کسی مکان میں جانے کی ضرورت ہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے گپے مارنا یا فالتو باتیں کرنا یا تیری میری کرنا یہ فتنوں کا باعث ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔